الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے مسائل پر ہماری یہ تیسری نشست ہے، یہ تیسرا درس ہے، جس میں شرائط قربانی پر گفتگو جاری ہے۔ آپ نے سماعت کیا تھا قربانی واجب ہونے کی شرطیں یہ ہیں کہ وہ مسلمان ہو، مالک نصاب ہو، مقیم ہو اور آزاد ہو۔ مالک نصاب پر کل آپ نے تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی، آج بھی کچھ اس کا ذکر ہوگا۔ فقہائے کرام نے قربانی کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہو، دوسری قسم یہ فقیر پر واجب ہو اور غنی پر واجب نہ ہو، اور تیسری قسم یہ ہے غنی پر واجب ہو اور فقیر پر نہ ہو۔ پہلی قسم فقیر اور غنی دونوں پر واجب ہو، وہ یہ ہے کہ غنی نے یا فقیر نے نذر مانی، منت مانی، یا یہ کہا کہ مجھ پر اس گائے کی قربانی ہے یا اس بکرے کی قربانی ہے، تو چونکہ اس نے منت مانی، اب منت ماننے پر غنی ہو یا فقیر دونوں پر قربانی واجب ہو جائے گی، غنی پر بھی واجب ہو جائے گی، فقیر پر بھی واجب ہو جائے گی۔ دوسری یہ کہ فقیر پر واجب ہو، غنی پر واجب نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اسی معین جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، فقیر پر قربانی شرعاً واجب نہیں ہے، لیکن اس نے قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو گئی اور اسی جانور کی واجب ہو گئی۔ غنی قربانی کی نیت سے خریدے گا تو غنی پر قربانی تو واجب ہے، پہلے سے ہے، شریعت نے واجب کی ہے، لیکن غنی پر اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی، وہ اسی جانور کی قربانی کرے ضروری نہیں، وہ دوسرا جانور بھی لے سکتا ہے، پسند آ گیا آئندہ سال کے لیے رکھ سکتا ہے۔ لیکن فقیر کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اسی معین جانور کی قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غنی پر واجب ہو، فقیر پر نہ ہو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی، قوت و طاقت دی، اس کے شکر میں مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو قربانی مالک نصاب پر واجب ہے وہ صرف غنی پر ہے، فقیر پر نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، یہ 3 قسم ہوئی، پھر سن لو کہ امیر پر بھی واجب ہے، غنی پر بھی واجب ہو، فقیر پر بھی ہو، وہ نذر کی قربانی، منت مانگی یا یہ کہا کہ مجھ پر اس بکرے کی یا اس بکری کی قربانی کرنی ہے، تو امیر ہو
یا فقیر ہو، دونوں پر واجب ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ فقیر پر واجب ہو، غنی پر نہ ہو۔ فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو خریدنے کے سبب سے اس معین جانور کی قربانی فقیر پر واجب ہو جاتی ہے، جبکہ امیر خریدنے کے سبب سے امیر پر، غنی پر اس معین جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی۔ تیسری وہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی سنت ہے وہ صرف غنی پر ہے، فقیر پر نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں، غنی نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، جانور لایا، وہ جانور چوری ہو گیا یا کچھ دہشت پسندوں نے اس کو پکڑ لیا یا وہ جانور مر گیا، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ اب بھی غنی ہے، یعنی اس جانور کے ہلاک ہونے کے بعد بھی وہ مالک نصاب ہے، تو اس پر دوسرے جانور کا اہتمام کرنا یعنی دوسری قربانی کا بندوبست کرنا اس پر واجب ہے۔ لیکن ہاں پہلا جانور خریدنے کے بعد اس کا نصاب گھٹ گیا، 52.5 تولہ چاندی، اس کا وہ مالک اتنے مال کا نہ رہا، فقیر ہو گیا وہ، تو اب دوسرا جانور خریدنا، دوسری قربانی کا بندوبست کرنا اس پر واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح سے فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، تو ابھی آپ نے سماعت کیا خریدنے کے سبب سے قربانی کی نیت کے ساتھ خریدا تو اس معین جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی۔ اب وہ چوری ہو گیا یا بھاگ گیا وہ، اب فقیر نے قربانی کی نیت سے دوسرا جانور خریدا، اب قربانی کی تاریخ آئی 10ویں ذی الحجہ کو، اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا، اب پہلا جانور جو بھاگا تھا وہ مل گیا، تو فرمایا بار شریعت میں مسئلہ موجود ہے، فقیر پر دونوں کی قربانی واجب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نفس مسئلہ یہ ہے، فقیر قربانی کی نیت سے خریدنے کے سبب سے فقیر پر قربانی واجب ہو جائے، تو چونکہ دونوں اس نے قربانی کی نیت سے خریدے تھے تو اب بھاگا ہوا بھی مل گیا اور دوسرا بھی قربانی کی نیت سے خریدا تو دونوں کی واجب۔ لیکن یہی معاملہ غنی کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ سرمایہ دار کے ساتھ ہوا، اس کا پہلا جانور بھاگ گیا، اب اس نے دوسرا خریدا قربانی کی نیت سے، اب بھاگا ہوا بھی مل گیا تو اس پر دونوں کی واجب نہیں، اس پر دونوں کی واجب نہیں ہے، دونوں میں سے جس کی چاہے کرے، ایک کو باقی رکھے، ایک کی واجب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غنی پر اس معین جانور کی قربانی واجب نہیں ہوتی، قربانی اس پر واجب ہے، لیکن جو خریدا اسی جانور کی قربانی اس پر واجب نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس فقیر قربانی کی نیت سے خریدتا ہے تو خریدنے کے سبب سے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں؟ کچھ نہ سمجھ میں آئے تو اب پوچھئے، انشاءاللہ علم میں رہے گا تو آج بتائیں گے، ورنہ دوسری نشست میں بتائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوار، قربانی کے ایام میں قربانی ہی واجب ہے، اور جس طرح سے مرد پر قربانی واجب ہے ایسے ہی عورت ذات پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر عورت مالک نصاب ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اکثر زیورات کی ملکہ وہی ہوتی ہے، ان کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ سونا چاندی، تو اگر اس بنیاد پر وہ عورت مالک نصاب ہے تو عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی
سوچے کہ جانور لاؤ، اس کی نگہداشت کرو، دیکھ ریکھ کرو، صاف صفائی کا خیال، ایک مصروفیت بڑھ جائے گی۔ ایسا کرتے ہیں کہ 10,000 کا جانور آتا ہے، اللہ نے ہم کو نوازا ہے 20,000 صدقہ دے، تو 20,000 صدقہ دینے سے صدقہ نفل کا تو ثواب ملے گا، لیکن قربانی کا وجوب، قربانی جو واجب ہے وہ اس پر باقی رہے گی۔ قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنی ہوگی، قربانی کے ایام میں اس کا واجب سوائے قربانی کے کسی اور عمل سے ادا نہیں ہوگا، قربانی ہی کرنی ہوگی۔ ہاں قربانی نہیں کیا، قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب یہ حکم ہے کہ اگر جانور خرید رکھا ہے تو اب اسے ذبح نہیں کرے گا، اب اسے زندہ صدقہ کرے گا، کسی مستحق کو وہ جانور دے دے گا، اس کو مالک کر دے گا۔ اور اگر جانور نہیں خریدا ہے تو اس پر ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا، کیونکہ جو قربانی واجب ہے وہ ایک حصہ واجب ہے، پورا بڑا جانور اونٹ یا بیل آپ پر واجب نہیں ہے، ایک حصہ واجب ہے۔ اسی لیے بڑے جانور میں 7 لوگوں کی شرکت جائز ہے، بڑے جانور میں، کیونکہ 7 حصے ہوتے ہیں تو بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کا حصہ 7ویں سے کم رہا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بڑے جانور میں 8 لوگ شریک ہو گئے تو ہر ایک کا حصہ 7ویں سے یعنی سنگل حصے سے کم ہوتا چلا گیا تو اب کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حصے کے مسائل، جانور میں شرکت کے مسائل، یہ آئندہ درس میں باقاعدہ آپ کے درمیان بیان ہوں گے۔ آج موضوع یہ ہے کہ قربانی کی جو شرائط ہیں وہ میں نے آپ کے درمیان پیش کی۔ اسی طرح مسافر پر قربانی واجب نہیں، مقیم پر واجب ہے، کیونکہ قربانی کے لیے جانور کا خریدنا، اس کے لیے ذبح کا اہتمام کرنا، یہ ایک الگ مصروفیت کا معاملہ ہے۔ حالت سفر میں آدمی کو دشواری کا سبب بنے گا مسافر کے لیے، اس لیے امام اعظم سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے یہاں مسافر پر قربانی واجب ہے، مقیم ہو، جو مقیم ہوگا اسی پر قربانی واجب ہے۔ لیکن ایک شخص مسافر تھا، قربانی کی ایام میں وہ مقیم ہو گیا، نہیں 10ویں کو 11ویں کو ہوا، 11ویں کو نہیں 12ویں کو مقیم ہو گیا۔ آپ سفر پہ گئے تھے 10ویں ذی الحجہ سے 1 ذی الحجہ کو، گھوم گھام کر آپ 12ویں کو بھیونڈی آ گئے، قربانی آپ پر واجب، کیوں؟ کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے۔ اسی طرح سے ایک شخص فقیر تھا، قربانی کے ایام میں غنی ہو گیا، قربانی واجب، اس میں سال گزرنے وغیرہ کی قید نہیں۔ قربانی کا وجوب بس یہ جو 3 دن ہیں، ان تاریخوں میں 10ویں 11ویں 12ویں، ان تاریخوں میں اگر وہ نصاب کا مالک ہے، غنی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب ایک شخص، جیسے گھر میں 3 بھائی ہیں، والدین باحیات ہیں، بڑے بھائی نے، بڑا بھائی اچھا کماتا کھاتا ہے، دوسرے 2 وہ بھی مالک نصاب تو ہیں لیکن پہلے کے مقابلے میں خستہ حال ہے۔ بڑے بھائی نے ایک بڑا جانور لایا، ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ تم اس میں کوئی رقم وغیرہ مت دو، میں
तुम्हारी तरफ की भी कुर्बानी, यानी तुम्हारे नाम से जो कुर्बानी है तुम्हारी तरफ से मैं इसमें शामिल करता हूं। 2 हिस्सा भाई का हो गया, 2 वालिदैन का हो गया, 4, एक उसका हो गया 5। इसी तरह से एक हिस्सा उसने शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम मखसूस किया, एक हुजूर सलाम के नाम मखसूस कर दिया। कुर्बानी जायज हो, जरूरी नहीं कि उस जानवर में आपकी रकम लगी हो, नई रकम लगी, लेकिन जो बड़ा भाई लाया है वो इससे राजी है, वो इससे राजी है और वो आपकी तरफ से कुर्बानी उसमें जो है पेश कर रहा है, आप पर जो वाजिब है वो उसमें अदा हो रहा है, तो आपकी तरफ से भी वाजिब अदा हो जाएगा। इसमें कोई कराहत और कोई जो है आपकी कुर्बानी के लिए मुतासिर होने का सबब नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवारों, ये शरायत कुर्बानी और कुर्बानी की 3 किस्में और उसकी कुछ वजाहत मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे होंगे। मौला करीम मसाइल शरिया की समझ अता फरमाए। जिन अहबाब पर कुर्बानी वाजिब है उन्हें खुश अकीदगी के साथ अपनी कुर्बानी पेश करने की तौफीक अता फरमाए, हुस्न नियत के साथ करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह जल्ल शानो हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर